سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ یہی کیفیت تھی کہ امام عرش مقام نے اپنی جانشینی کا امامہ امام زین العابدین کے سر باندھا اور باندھنے کے بعد سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر جو امانتیں سینے میں تھی سب منتقل کیا۔ فرشتوں کی گویا کہ چیخیں نکل گئی ہوگی۔ اب باری آتی ہے اس کی جو جان کربلا ہے، شان کربلا ہے، آبرو کربلا ہے، نبی کے گھرانے کی آبرو ہے، اہل بیت اطہار کے گلستہ کا 5واں پھول ہے، پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے۔ ہائے ہائے، سارے زخم اٹھائے، دن بھر آوان و انصار کی لاشیں کندھے پر اٹھاتے رہے، اور اب کوئی نہ بچا، حتیٰ کہ 6 مہینے کا معصوم بھی چلا گیا۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب خود تیاری کرتے ہیں، صندوق کھولا، اس صندوق سے جو ہے مصری عبا نکالی، شان سے جا رہے ہیں، مصری عبا نکالی، نانا کا ماما سر پہ باندھا، ذوالفقار حیدری لی، اور جناب جعفر طیار کا پٹکا باندھا، اور باندھنے کے بعد بیویاں دیکھ رہی ہے، حسرت و یاس کی تصویر اور مجسم بنے کھڑی ہے، بولے تو کیا بولیں، ایسا لگتا ہے کہ جسموں میں جان ہی نہیں۔ امام پاک کی باری آتی ہے، گویا کہ عنقریب یہ سہاگنیں بیوہ ہو جائے گی، خاک میں سہاگ مل جائے گا، سہاگ اجڑ جائے گا، بیٹیاں بے یتیم ہو جائے گی، پورا قافلہ سالار قافلہ چلا جائے گا تو پورا قافلہ بے سر و سامان ہو جائے گا۔ امام نے وصیت کی، میری شہادت کے بعد ماتم نہیں کرنا، نوحہ نہیں کرنا، بال نہیں نوچنا، چہرے پہ تماچے نہیں لگانا، صبر کرنا۔ زین العابدین امام سے کہا کہ بیٹے آپ سالار قافلہ ہو، محرم ہو، یہ قافلہ لے جانا۔ سیدہ سے کہا زینب جب یہ قافلہ تیرا مدینے پہنچے تو نانا کو سلام کہنا، اور جو تو نے دیکھا ہے وہ ساری داستان نانا کو سنا کہ اس امت نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، اور یہ بھی بتانا کہ جس حسین کو آپ اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، جس حسین کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، اس نے قربانی دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ نانا آپ سے کیا ہوا وعدہ وفا کیا، وعدے کو وفا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ امام پاک وصیت کرنے امام زین العابدین کو سکینہ لپٹتی ہے، بابا میرے بابا آپ نہ جائیں، بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، چچا عباس گئے اب تک نہیں پلٹے، بھائی اکبر گئے اب تک نہیں آیا، قاسم گئے نہیں آئے، اونو محمد گئے نہیں آئے، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، آپ نہ جائیں بابا آپ کی سکینہ یتیم ہو جائے گی، بابا آپ کے بغیر ہمارا کون ہوگا، آپ کے سینے پر کون سوئے گا بابا، کچھ سکینہ کو سینے پہ کون سلائے گا بابا، بابا ہمارے ناز کون اٹھائے گا، آپ کو میں نہیں جانے دوں گی۔ امام نے سیدہ زینب کو سکینہ کو سونپا، آپ فرمایا سکینہ زینب تم جانتی ہو میں سکینہ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دے، میری بیٹی کو یتیمی کا احساس مت ہونے دینا، اس کو رونے مت دینا، اس کا خیال کرنا زینب۔ اور پھر بہت ساری باتیں کہی، اور جیسے رخصت ہونے لگے سیدہ نے ایسا لگتا تھا کچھ یاد ہے، کہا رکو بھائی رکو، اور ایک گٹھری کھولی، اور گٹھری کھول کر کے اس میں سے کئی پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا، اور کہا بھیا اس دوپٹے کو جانتے ہو؟ بہن کے ہاتھ میں دوپٹہ دیکھا، پھٹا ہوا پیون لگا ہوا، اس دوپٹے کو جانتے ہو؟ دونوں بھائی بہن پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اور اس کے بعد سیدہ نے کہا یہ دوپٹہ امی فاطمہ کا ہے۔ تیسری رمضان کو جب دنیا سے جانے لگی تھی تو کہا تھا کہ زینب میرا دوپٹہ کربلا میں لے جانا تاکہ پتہ چلے کہ میرا حسین کربلا گیا ہے تو ماں کے آنچل کے سائے میں گیا ہے۔ جس بیٹے کے ساتھ ماں کا پلو ہو بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا، میرے بیٹے کو یہ میدان کربلا میں سونپنا جب وہ جا رہا ہو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، راحت القلوب میں یہ بات موجود ہے
کہ فرماتے ہیں کہ کسی نے شب عاشور یا عاشورہ کی شب عاشور دیکھا کہ ایک بی بی ہے پردہ نشین جو کربلا کے میدان میں پتھر چن رہی. ایک پردہ نشین خاتون ہے جو پتھر چنتی ہے اور اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی, اپنی آستین سے کربلا کی زمین کو جھاڑو دیتی ہے اور پتھر اور کنکر چنتی ہے. خواب دیکھنے والے نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں, آپ کون ہیں, کیا کر رہی ہیں, پتھر چن رہی ہیں, آستین سے جھاڑو دے رہی ہیں. فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں, میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور یہ زمین کربلا کی زمین ہے. کل صبح میرا بیٹا حسین گھوڑے سے اسی مقام پر گرے گا, اپنی سواری سے اسی مقام پہ گرے گا, تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چبھ جائے, اس لیے میں کنکر اٹھا کر کے زمین کو صاف کر رہی ہوں. یہ بابا فرید گنج شکر بیان فرماتے. امام علی مقام علی جد علیہ السلام جب نکلنے لگے سواری پر بیٹھنے کے لیے, سواری پہ بیٹھنے کے لیے جب امام نکلنے لگے تو چونکہ سواری پر سوار کرانے کے لیے کوئی لگام پکڑنے والا, کوئی بٹھانے والا تو چاہیے تھا. سارے خیمے خالی تھے. کل تک کے جو خیمے گجگجا رہے تھے جوانوں سے, خوبصورت چہروں سے, آج وہ سارے خیمے خالی ہیں, سب خیمے خالی ہو گئے. امام پاک صبر و رضا کا مجسم تھے. جب جانے لگے تو احساس ہوا کہ کوئی لگام پکڑنے والا بھی نہیں ہے. سیدہ زینب نے کہا حسین رکو, خاندان کی ریت نبھائی جائے گی, خاندان کی ریت نبھائی جائے گی. نانا براق پر جا رہے تھے معراج میں تو جبریل نے رکاب تھامی تھی. نانا سوار ہوتے تھے تو علی رکاب تھامتے, علی سوار ہوتے تو حسن حسین رکاب پکڑتے تھے, اور حسن سوار ہوتے تھے تو حسین, حسین سوار ہوتے تھے تو حسن, اور حسین سوار ہوتے تھے تو عباس. آج کوئی نہیں ہے لیکن تیری زینب ہے جو خاندان کی روایت کو ضائع نہیں ہونے دے گی, نبھائے گی. حسین کوئی مرد نہیں ہے, آج کے دن کے لیے زینب اس لیے زندہ ہے تاکہ وہ کمی کو پوری کر سکیں. سیدہ زینب نے کیا بہن تھی, کیا محبت تھی بہن بھائی کی. اور پھر رکاب پکڑی, امام سوار ہوئے, بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے. حضرت استاد زمن کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل. سالار قافلہ اب قافلے کو جنگل و بیابان میں اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے, بیویوں کا سہاگ اجڑ رہا ہے, بھائی کا لاشان قریب دیکھنے کو ملے گا, بچیاں یتیم ہوگی, ننھے ننھے بچوں کے سر سے سایہ اٹھ جائے گا پدری کا. امام علی مقام جس کا دل 70 سے زیادہ لاشیں اٹھاتے اٹھاتے چھلنی تھا اور سارے غم پیتے جا رہے تھے, اب میدان میں آئے, اور میدان میں آنے کے بعد اللہ اکبر فرشتوں کی چیخیں نکلی ہوگی, پورا میدان بے چین و بے قرار ہو گیا ہوگا. اشقیاء نے امام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام نے خطبہ دیا. اب وہ خطبہ پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا, اس لیے کہ جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمارے قائد, ہمارے امیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی اسی کے فوراً بعد HDI چینل پر خطاب بہت خوبصورت عنوان پہ فرمائیں گے. تو میں اپنی گفتگو کو وقت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. امام نے جو وہ خطبہ دیا وہ خطبہ بھی طویل ہے, لیکن امام علی مقام, امام عرش مقام سامنے آئے, اور آنے کے بعد ان ظالموں نے بڑے بڑے پہلوانوں کو بچا کر کے رکھا ہوا تھا, اور پھر ان ظالموں نے ان پہلوانوں کو لایا. امام نے سب سے مقابلہ کیا, تھک چکے تھے, ہارے نہیں تھے, تھک چکے تھے, ہارے نہیں تھے. امام نے جو ہے وہ سب کا مقابلہ کیا. حالانکہ سوچو ذہن پہ کتنا دباؤ ہوگا, تھوڑی دیر غور کرو, سوچو ذہن پہ کتنا دباؤ ہوگا. انسان کو تھوڑا سا ٹینشن ہوتا ہے تو تقریر کے الفاظ جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتے, انسان کی زبان ساتھ نہیں دیتی. کتنا دباؤ ہوگا بیویوں کا,
इनका कौन मुआफिज होगा? बीबियां छोड़ दिए, छोड़ के जा रहे हैं, पूरा काफिला है, खवातीन और बच्चे रह गए, कोई नहीं बचा है। इनका क्या होगा? ये मदीने तक कैसे जाएंगे? और फिर अली अकबर जैसा शहजादा, कासिम जैसा भतीजा, और मोहम्मद जैसे भांजे, और जनाब अब्बास जैसा भाई, इस तरीके से गोया कि पूरा काफिला लुट गया है। क्या जख्म होगा, क्या दर्द होगा, क्या गम होगा। लेकिन सब्र और रजा का मुजस्सम हुसैन, नाना ने लुआब चुसा चुसा करके कितना हौसला, कितनी हिम्मत, कितनी ताकत, कितनी जुरत, कितनी बहादुरी, कितनी शुजाअत दी थी कि इमाम अली मकाम पे करे सब्र और रजा बनकर, सब्र और रजा का पहाड़ बन करके डटे हुए हैं और कुश्तों के पुश्ते लगाते हैं और उसके बाद यजीदियों के छिक्के छुड़ाते हैं। बिल आखिर इमाम अली मकाम फिर पलट कर आए, बीबियों को आखिरी सलाम कहा और सलाम कहने के बाद फिर कुछ वसीयतें की और वसीयत करने के बाद इमाम अली मकाम जब पलटे, चारों तरफ से घेर लिए गए। इब्न जरीर तबरी कहते हैं 72 या 73 जख्म इमाम अली मकाम के जिस्म पर थे और हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, वो फरमाते हैं कि जब मैंने अपने दादा इमाम हुसैन का वो पैरहन देखा जो शहादत के वक्त जिस्म पर था, तो उसमें तीरों और तलवारों के 300 सुराख मौजूद थे। ये रिवायत भी मौजूद है किताबों के अंदर। तो और एक तीर इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम अला जद्दी वालिस्सलाम की पेशानी पर लगा, पेशानी पर तीर लगा, पूरा वजूद छलनी था, खून से लहू लहान थे। और गोया कि आज मैदान करबला में उस्ताद ज़मन ने बड़ा खूबसूरत नक्शा खींचा है। कहते हैं फरिश्तों का तांता ऐसे बन गया था कि उफ़क़े करबला भर गई थी। आज रसूलुल्लाह भी मौजूद थे, जिसे पाला था, कंधों पे बिठाया था, जिसके लिए सजदे तवील किए थे। वो कैसे इम्तिहान देता है, हुजूर भी इम्तिहान देखने आए थे, अली मुर्तज़ा भी थे, सैयदा फ़ातिमा भी थी, अरवाह अम्बिया भी थी, अरवाह सालिहीन भी थी, सब देख रहे थे नबी का नवासा किस शान से इम्तिहान देता है। हुसैन आज अपने इम्तिहान में कामयाब थे। इमाम आली मकाम अला जद्दी वालिस्सलाम ने ज़ख्मों के गजरे पहने थे और खून का सहरा सजाया था, खून का सहरा सजाया, ज़ख्मों के गजरे पहने। और जैसे ही सवारी से आप नीचे आए, मदीने की तरफ रुख करके कहा, या रसूल अल्लाह, जो आपसे वादा किया था वो वफ़ा कर दिया, जो आपसे वादा किया, नाना जान जो आपसे वादा किया था आज वो वफ़ा कर दिया है। और फिर आसमान की तरफ रुख करके कहते, मौला हुसैन तो तुझसे राज़ी है, ज़रा तू भी बता क्या तू हुसैन से राज़ी? सब लुटा कर तू भी हुसैन से राज़ी है। इमाम अली मकाम ने ये कहा और ये कहने के बाद जो है आपने अपने घुटने ज़मीन पर टेक दिए और वो ज़ख्मी पेशानी जिस पर तीर लगा हुआ था, इमाम ने सर सजदे में रखा, हालत सजदा में सर रखा। एक बदबख्त आया और उसने जैसे ही इमाम की गर्दन पर जो है वो तलवार मारनी चाहिए, हाथ कांप गए उसके। ये मंजर देखा, सैयदा ज़ैनब पुकारने लगी, इब्ने साद कोई रिश्ता तो है, शर्म कर, शर्म कर, जिसको नबी कंधों पे बिठाते थे उसको तुम ज़बा कर रहे हो। बीबी पाक ने ये फरमाया, इब्ने साद ने मुंह फेर लिया क्योंकि रह की हुकूमत थी, सैयदा पाक जा नहीं सकती थी। इमाम पाक ने सर सजदे में रखा। एक बदबख्त ने इमाम अली मकाम अला जद्दी वालिस्सलाम की गर्दन पे तलवार मारा और सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम की गर्दन जैसे ही तन से अलग हुई, उस्ताद ज़मन लिखते हैं शहादत जो गोया के सुर्ख जोड़ा पहनकर वहाँ मौजूद थी, हुराने बहिश्त ठंडे ठंडे पानी लेकर मौजूद थी, खुशबू से गोया के कर्ज़े करबला मुअत्तर
तर हो गई थी। हुराने बहिश्त ने अपनी जुल्फों को गोया के बिखेर दिया था। कहाँ है वो फरिश्ते, उस्ताद ज़मन कहते कहाँ है वो फरिश्ते जो इंसान की पैदाइश पर चूं चरा करते थे। आज वो करबला में आके हजरत इंसान की ये कुर्बानी देखकर इन्नी आलम व माला तालमून का राज समझ ले, उसकी तफसीर देख लें। और फिर इमाम अली मकाम शहीद हो गए। कहते हैं जैसे ही इमाम शहीद हुए आसमान सियाह हो गया, सूरज को गहन लग गया। हालांकि सूरज को गहन लगना किसी की मौत व हयात से उसका ताल्लुक नहीं, लेकिन अल्लाह पाक, इमाम सुयूती लिखते हैं, अल्लाह पाक जब अपने जलाल का और गज़ब का इजहार करता है तो सूरज को गहन लग जाता है। सूरज को गहन लग गया, दिन में तारे नज़र आने लगे। और फिर जो कुछ हुआ कल की नशिश